السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز جنون کی ایپیسوڈ 74 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. رات کے آخری پہر کی برفیلی خاموشی کو صرف پل کے چڑچڑانے کی آواز چیر رہی تھی. رات چاند کی مدھم کرنیں دریا کے ساکت پانی پر لرس رہی تھی. دریا کے اوپر بنا وہ پرانا لکڑی کا پل جسے ہر قدم پر لرس رہا تھا. بھاری نفری کے بعد دیگرے آگے بڑھ رہی تھی. سہ وردی میں ملبوس پولیس اہلکار خاموشی سے مگر پوری تیاری کے ساتھ اس پل پر اپنے بھاری سیاہ بوٹوں کے ساتھ قدم رکھتے جا رہے تھے. پولیس فورس اچھی خاصی تھی جو اس کاٹیج کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے رہی تھی، اور ان سب کے بیچ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ جیکٹ پہنے حیدر خان سخت چہرے، گہری نظریں اور گھنی تراشی ہوئی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنے مخصوص سٹائل سے قدم اٹھاتا پل پر چل رہا تھا. آریان خانزادہ حیدر خان کو دیکھتے وحشی کہہ کے لگا رہا تھا. وہ اسی کی بیوی کو لینے اتنی پولیس فورس کے ساتھ آیا تھا. اس کے لبوں سے ابلتے کہکوں کے ساتھ اس کی سب آنکھوں کے اندر نیلی وینس نمایاں ہونے لگی تھی. میری بیوی کو مجھ سے چھیننے آیا ہے، میری مسز خان کو لینے آیا ہے. آریان خانزادہ کا وحشی کہہ کے کاٹیج کے سکوت کو چیر رہے تھے. آج اسی کاٹیج میں تیری قبر بناؤں گا. زہریلے حاکم خان کے زہریلے خون. آریان خانزادہ نے حیدر کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آہستگی سے اپنی پسٹل کی میگزین نکال کر چیک کی. سردی میں دھات کی ٹھنڈک اس کی انگلیوں سے ٹکرا کر جیسے اس کے غصے و اشتعال کی چنگاریوں کو مزید ہوا دے گئی تھی. میگزین میں 9 گولیاں بچی تھی. اسے مزید گولیوں کی ضرورت تھی. وہ جینس کی جیب سے ایک ایک گولی نکالتے انگوٹھی سے دبا کر میگزین میں ڈالتا جا رہا تھا. وہ وردی کی بےعزتی کر رہا تھا. سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ کسی پولیس اہلکار کو زخمی کرے. اس وقت وہ آف ڈیوٹی تھا، مگر پھر بھی وہ خود وردی کا امین ہو کر کیسے وردی والوں پر گولیاں چلا سکتا تھا؟ وہ صرف پولیس فورس کو پیچھے قدم بڑھانے کے لیے یہ گولیاں استعمال کرنا چاہتا تھا. ہاں، مگر حیدر خان کا خون بہانے میں اسے کوئی آر نہیں تھا. حاکم خان کا خون زہریلے بچوں کی طرح ڈنگ مارنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ گندے حاکم خان کا گندا خون، وہی حاکم خان جو 22 سال پہلے میری خوشیوں، میرے سکون کو کھا گیا. آج تو آیا ہے میرا سکون، میری خوشی، میری زندگی، میری مسز خان کو مجھ سے چھیننے. آریان خانزادہ کے دانت سختی سے آپس میں جکڑے ہوئے تھے. سب آنکھیں انتقام سے سلجھ رہی تھی. میگزین اب مکمل بھر چکی تھی. 19 گولیاں کے ساتھ کاٹیج کے اطراف میں گولیاں چلنا شروع ہو گئی تھی، جیسے کاٹیج کے اطراف میں اچانک فضا میں بارود بکھر گیا ہو. زرمش کی چیخوں پر آریان خانزادہ کے سانسوں میں آگ دہکی تھی. آریان گلاس وال سے کمر ٹکائے، ذرا سا پردہ کھسکائے، سرد شیشے کی نمی کے پار باہر کا مزید گہرائی سے جائزہ لینے لگا. اس کی سبز آنکھیں جمی برف سے نہیں بلکہ جسم میں بھڑکتے اندر کے شعلوں سے سرخ ہو چکی تھی. پولیس فورس اطراف میں چوکنا انداز میں پولیس پوزیشن سنبھالے کھڑی تھی. گولیاں ہواؤں میں برس رہی تھیں، لیکن دروازے، کھڑکیاں اور شیشے وہ اب تک محفوظ تھے. آریان خانزادہ پھر سے بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا. حیدر خان جانتا ہے اگر ایک گولی بھی اندر آ گئی تو اس کی بہن کی لاش ملے گی، اور یہی خوف اسے میرے آگے جھکنے پر مجبور کرے گا. اس کے ساتھ اس کاٹیج میں زرمش تھی، اس لیے حیدر خان کو اس کی پروٹیکشن کی فکر تھی. اس کے صاف مطلب تھا پولیس فورس کبھی بھی اس کاٹیج کو نقصان نہیں پہنچائے گی. یقیناً حیدر خان کو زرمش کی جان کا خطرہ اس سے بھی ہوگا. آریان خانزادہ کے لبوں پر پرسرار مسکراہٹ ابری تھی. تو حیدر خان آج اسی غلط فہمی میں شکست کھا جائے گا کہ میں مسز خان کو نقصان پہنچا سکتا ہوں. وہ پرسراریت سے مسکراتا جا رہا تھا. کاٹیج کے اطراف میں فضا میں بارود کے انگارے تحلیل ہونے لگے تھے. گولیاں چلنے کی آوازیں کسی عذاب کی گونج سے محسوس ہو رہی تھی. برف میں لپٹی اس وادی کا سکوت اب ایک زخمی شیر کی دھاڑ میں بدل چکا تھا. زرمش کی دل خراش چیخیں کاٹیج کے اندر گونج رہی تھیں. وہ جلدی سے اندر کی طرف بڑھا. زرمش کمرے کے وسط میں کھڑی سماعتوں پر ہاتھ رکھے تھر تھر کانپ رہی تھی. وہ آریان خانزادہ کو دیکھتے ایک طرف بڑھتے روتے ہوئے اس کی مضبوط باہوں میں سما گئی تھی. وہ سختی سے اس کے گرد مضبوط بازوں کا گھیرا مضبوط کر گیا تھا. آریان، یہ کون ہے؟ زرمش اس کے سب آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لیتے پوچھا. میری جان، کوئی نہیں ہے یہ. وہ اس کے عارض پر پھسلتے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کر گیا تھا. لیکن یہ گولیاں. زرمش کی ہچکیاں بڑھی تھی. گولیوں کی گونج بڑھتی جا رہی تھی. مسز خان، تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ آریان خانزادہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی سب آنکھیں گاڑھے پوچھنے لگا. زرمش نے اسی لمحے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا.
میں تمہیں بچا لوں گا، میرے ہوتے تم تک کوئی آنچ نہیں پہنچ سکتی، وہ زرمش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولتے، اسے اپنے سینے سے لپٹا کیا تھا۔ وہ زرمش کو حیدر خان کے متعلق نہیں بتا سکتا تھا، بے شک وہ اب اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر حیدر خان کو دیکھتے وہ اس کی محبت میں پینک ہو سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ حیدر خان کو دیکھتے جذباتی ہو۔ آریان خانزادہ سے اپنے ساتھ شدت سے لپٹائے ہوئے اس کے بالوں پر لپ رکھے ہوئے تھا۔ آریان خانزادہ ڈی ایس پی سلمان بات کر رہا ہے، تم چاروں طرف سے گھیرے میں ہو، باہر آ جاؤ، تمہیں محفوظ گرفتاری کا موقع دیا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ اندر ایک عورت موجود ہے، اگر اسے نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار تم ہوں گے۔ باہر سے میگا فون پر پولیس اب اسے وارن کر رہی تھی۔ پولیس؟ زرمش نے آریان خانزادہ کے سینے سے سر اٹھائے سے دیکھا، اس کے کپکپاتے لب ہلکی سی جمش میں ڈھلے تھے۔ آریان خانزادہ زرمش کو خود میں بھینچے اپنی مٹھی سختی سے دبوچ گیا تھا۔ وہ عورت اس کی مسز خان تھی، وہ پولیس فورس اسے دھمکا رہی تھی، اس کی حفاظت سے بڑھ کر اس کے نزدیک ایک آخر کیا ہو سکتا تھا، مگر وہ زرمش کو کسی صورت حیدر خان کے ساتھ جانے نہیں دے سکتا تھا۔ یقیناً حیدر خان نے خطرناک شطرنج رچ کر آیا تھا۔ باہر کھڑی پولیس اس کی آئیڈینٹیفیکیشن سے واقف نہ تھی، ورنہ وہ کبھی اس پر حملہ کرنے کا نہ سوچتے، نہ اسے گرفتاری کی دھمکی دیتے۔ یعنی حیدر خان نے کسی کو اس کی اصلی پہچان بتائی ہی نہ تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا وہ زرمش کو اس جنگل سے آزاد کرواتے، اسے مارنے کا پروگرام بنا کر آیا تھا۔ بعد میں وہ اس پر زرمش کے اغوا کا الزام لگا کر اسے پولیس مقابلے میں مار کر یہ کہہ دیتا وہ اس کی پہچان سے واقف ہی نہ تھا۔ زرمش کے گرد بندھے اس کے مضبوط ہاتھوں کی مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ گولیوں کے شور میں بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اسے اپنی جان کی ذرا برابر پرواہ نہ تھی۔ وہ قانون اپنی گرفت میں نہیں لینا چاہتا تھا، نہ وہ زرمش کو خود سے جدا کر سکتا تھا۔ اسے کسی بھی طرح زرمش کو یہاں سے لے کر نکلنا تھا۔ وہ اپنی بیوی، اپنی زندگی کسی صورت حاکم خان کے گندے خون کے حوالے نہ کر سکتا تھا۔ اب اپنی مسز خان پر اسے کسی کی پرچھائی گوارا نہ تھی۔ ان زہریلے بچوں حاکم خان اور حیدر خان کی پرچھائی تو کسی صورت قابل قبول نہ تھی۔ وہ اپنے دانت چکڑے، اپنی خون آلود نگاہیں آتش دان میں جلتی آنکھ پر جمائے ہوئے تھا۔ یہ آخری وارننگ ہے آریان، دروازہ کھولو، ہاتھ اوپر کر کے باہر آؤ، تمہیں بات کرنے کا موقع ملے گا۔ اندر چھائی خاموشی پر باہر کھڑا ڈی ایس پی میگا فون پر آریان خانزادہ کو ایک بار پھر سے وارن کر رہا تھا۔ آریان خاموشی سے تھر تھر کانپتی زرمش کو اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ باہر کھڑی پولیس فورس دھمکی کے ساتھ مسلسل فائرنگ بھی کر رہی تھی۔ وہ بڑی ٹیڑھی چیز ہے، پاگل ایک نمبر کا نفسیاتی زہریلا، اسے اس کے مقابل ڈیل کرو۔ بس کر میری بہن، کچھ نہیں ہونا چاہیے، میری بہن کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح انداز میں کھڑے حیدر خان نے ڈی ایس پی سلمان سے کہا، باڈی ایس پی نے اس بات میں جواباً ڈی ایس پی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آریان، تمہیں صرف زرمش کی وجہ سے ابھی تک موقع دیا جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں تم اس کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، لیکن اگر تم نے کوئی بھی حرکت کی تو قانون خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ڈی ایس پی سلمان نے اپنی سمجھ کے مطابق آریان خانزادہ کو ڈیل کر رہا تھا۔ وہ واقعی میں آریان خانزادہ کو 1% بھی نہیں جانتا تھا، مگر حیدر خان جانتا تھا۔ وہ اسے کسی طرح اپنی بہن کو آریان جیسے پاگل نفسیاتی انسان کی قید سے آزاد کروانا ہے۔ زرمش اپنی بھیگی آنکھیں پھیلائے مزید حیرت سے آریان خانزادہ کو دیکھنے لگی۔ پولیس اس کا نام بھی جانتی تھی، وہ یہاں پر کیوں آئی تھی؟ آریان کو گرفتار کرنے کیا؟ مگر وہ لوگ کیسے ایک انڈر کور ایجنٹ پر ہاتھ ڈال سکتے تھے؟ آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں کے اندر برفیلی وینز اکھری تھیں، جیسے کسی آتش فشاں کے دہانے پر لاہور مچل رہا ہو۔ اس کی کن پٹیوں پر تناؤ سے رگیں اکھری ہوئی تھی، جیسے خون کس کے اندر ابل رہا ہو۔ زرمش کا نام گونجتے سے پاگل کر گیا تھا۔ آریان خانزادہ زرمش کو ایک ہی جست میں اپنے حصار سے آزاد کرتے سے کمرے سے نکلا۔ ڈی ایس پی سلمان، جو اندر ہے وہ میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، یرغمان نہیں۔ جو بھی کاروائی کرو اس عورت کا نام لے کر نہیں۔ آریان خانزادہ کی گرج گونجی تھی۔ آریان خانزادہ جبڑے بھینچ گیا تھا۔ اگر وہ واقعی تمہاری بیوی ہے تو پھر ثابت کرو کہ تم اس کا محافظ ہو۔ وہ قیدی نہیں ہے، اسے باہر بھیجو، تمہیں بات کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ آریان، یہ آخری رعایت ہے۔ ڈی ایس پی سلیمان نے آریان خانزادہ کو وارن کیا۔ زرمش دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کی کھڑکی کی طرف آہستگی سے بڑھی۔ اس نے ذرا سا پردہ کھسکا کر باہر دیکھا۔ وہ پولیس فورس کے ساتھ حیدر خان کو دیکھتی بھی یقین ہوئی تھی۔ لالا، زرمش کے کپکپاتے لب جنبش میں ڈھلے تھے، مگر حلق سے آواز نہیں نکلی تھی۔ حیدر خان اس طرح انداز میں ٹہلتے ہوئے سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی پولیس کبھی شیشوں اور دروازوں پر گولیاں نہیں چلائے گی، مگر آریان ایسا کر سکتا تھا۔ وہ حیدر خان پر گولی چلا سکتا تھا، وہ سامنے ہی تو نہتھا کھڑا تھا۔ وہ تو ویسے بھی حاکم خان اور حیدر خان کے خون کا پیاسا تھا۔ لالا، زرمش اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے اسے پکارنے لگی، مگر آریان خانزادہ کے خوف سے اس کی سانسیں بند ہو رہی تھیں، آواز حلق سے نہیں نکل رہی تھی۔ میری بھی آخری وارننگ ہے، یہاں سے اپنی پولیس فورس لے کر چلے جاؤ، ورنہ اپنی ٹیم کی تباہی کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔
ایک ایک کے حلق میں گولیاں اتار دوں گا۔ آریان خانزادہ حلق کے بل چیخا تھا۔ زرمش کمرے سے بھاگتے ہوئے آریان خانزادہ کی طرف بڑھی۔ آری آریان، لالا لالا کو کچھ مت کرنا۔ زرمش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کپکپاتے لبوں سے کہا، تمہارا لالا یہاں فورس لے کر آیا ہے مسز خان۔ اس وقت میری جان داؤ پر لگی ہے، تمہارے لالا کی نہیں۔ وہ برفیلے لہجے میں پھکارتے زرمش کے زرد گال پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ لالا کبھی تو تمہاری جان نہیں لیں گے، وہ کبھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ میں اپنے لالا کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ میری جان نہیں لے گا۔ وہ تو میری جان مجھ سے چھینے گا۔ وہ قانون توڑنے والا نہیں، وہ تو قانون میرے خلاف موڑنے والا ہے۔ آریان خانزادہ زرمش کو گلاس وال کے ساتھ لگائے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ سجائے بولا، نہیں۔ زرمش تیز تیز چلتے تنفس کے ساتھ سرنفی میں ہلائے گلاس کے ذرا سے کھسکتے پردے سے حیدر کو دیکھنے لگی تھی۔ لالا دوسرے لمحے وہ حلق کی بل چیخی تھی۔ زرمش میری جان، حیدر خان بھی جواباً حلق کی بل چیخا تھا۔ اس سے پہلے زرمش پورا پردہ کھسکاتی حیدر خان کی نگاہ اس پر پڑتی۔ آریان خانزادہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے خود گلاس وال کے ساتھ اپنی کمر ٹکائے زرمش کو اپنے چوڑے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ زرمش تھر تھر کانپتے بگڑے تنفس کے ساتھ پسینے سے تر وجود کے ساتھ آریان خانزادہ کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس کی تیز تیز چلتی دھڑکنیں آریان خانزادہ کے سینے میں دھڑک رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو مسز خان؟ وہ زرمش کے دھک دھک کرتے دل کی دھڑکنیں سنتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ زرمش کی پیشانی پر پسینہ موتیوں کی مانند چمک رہا تھا۔ تم حیدر کے پاس جانا چاہتی ہو؟ آریان خانزادہ کے سوال میں بے یقینی تھی۔ وہ تھر تھر کانپتے آریان کی سبز آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آخری بار وارن کر رہے ہیں آریان، اب کی بار قانون بھرپور اپنی طاقت دکھائے گا۔ میگا فون پر مسلسل اسے دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ وقتاً وقتاً فائرنگ کرتے اسے اپنے پسپا کیے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو تم اپنا شوہر اپنا سب کچھ مانتی ہو، مگر وہ میرے لالا ہے۔ زرمش روتے ہوئے سر نفی میں ہلا گئی۔ آریان خانزادہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ یکدم ان کے دائیں طرف کی کھڑکی سے گولی آ کر لیونگ روم میں رکھے صوفے پر لگی۔ زرمش چیختے ہوئے آریان خانزادہ کی باہوں میں سمائی تھی۔ یقیناً وہ لوگ اس کی پوزیشن سمجھ چکے تھے، اس لیے دوسری طرف سے گولیاں مار کر اسے ڈرایا جا رہا تھا۔ اب کچن میں کھلتی کھڑکی کے شیشے کچن کی طرف بڑھتے کچن کی کھڑکی سے باہر کہیں فائر کیا گیا۔ پولیس فورس پیچھے ہٹی تھی۔ گولی ایک پولیس اہلکار کے بازو کو بھی چھو کر گزری تھی۔ خبردار، حیدر خان اندر آنے کی کوشش کی ورنہ تمہاری بہن کس گولی سے ماری جائے گی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ اسٹاپ دا فائرنگ۔ حیدر خان آریان خانزادہ کی دھمکی پر بدحواس ہوتے چیخا۔ زرمش آریان کے لفظ سنتے مزید بری طرح کانپنے لگی تھی۔ آریان کچن سے نکلتا زرمش کی طرف تیزی سے بڑھا۔ مسز خان، تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ سب ڈرامہ صرف حیدر خان کو ڈرانے کا ہے اور تمہیں بہانہ بنا کر میری جان چھیننے آیا ہے، اور میں بھی تمہیں ہی بنیاد بنا کر اس کی گردن ڈھونڈوں گا۔ وہ اسے سینے میں بھینچتے زرمش کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو چوم گیا تھا۔ زرمش اسے لمحے تیزی سے اس کے حصار سے نکلتے پیچھے کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ گلاس ونڈو کی طرف بڑھی اور پوری قوت سے چیخی، لالا یہ مجھے مارے گا نہیں، یہ صرف آپ کو ڈرا رہا ہے، یہ آپ کو اکسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آنسو ضبط کرتے چیخ رہی تھی۔ آریان خانزادہ بے یقینی سے زرمش کو دیکھ رہا تھا۔ زرمش کے خبردار کرنے پر بھی باہر سے پھر سے گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے زرمش کی طرف بڑھتے سے شانوں سے جکڑے گلاس وال کے ساتھ لگا کیا تھا۔ تم میری پناہوں سے جانا چاہتی ہو؟ تمہیں یہاں سے رہائی چاہیے؟ وہ اس کے اطراف میں مکہ مارتے کھچایا۔ نہیں، وہ میرے لالا ہے۔ زرمش کے لبوں سے سسکاریاں بلند ہوئی تھی۔ نہیں ہے وہ تمہارے لالا، وہ حاکم خان کا گندا خون ہے۔ وہ چیخا تھا، میں بھی اسی حاکم خان کا خون ہوں۔ زرمش جواباً رو دی تھی، تم صرف میری مسز خان ہو، میری جان ہو، اس حاکم خان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ اس کی طرف بڑھتے پھکارا تھا، آریان کا آخری موقع تمہیں دیا جا رہا ہے، اگر تم باہر نہ آئے خدا کی قسم تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ میگا فون پر اب حیدر خان گرا رہا تھا، آریان یہ قانون کی طرف سے آخری مہلت ہے، 10 تک گنتی ہوگی پھر ٹیم اندر داخل ہو جائے گی۔ میگا فون پر ڈی ایس پی کی آواز اب فضا میں گونجی۔ زرمش کی یقین دہانی انہیں اس کی سیفٹی کی طرف سے کافی حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ وہ کارروائی کے لیے تیار تھے۔ 1 2 3 برف سے ڈھکی وادی میں گنتی گونجنے لگی تھی۔ ہر طرف جیسے وقت تھم سا گیا تھا، صرف سناٹا اور برفیلی ہوائیں سائیں سائیں کر رہی تھی۔ زرمش گلاس وال کے ساتھ سمٹی کھڑی تھی، سانس جیسے سینے میں قید تھی، اور آریان اپنی نیلی وینز ابھری آنکھوں سے اسے یوں گھور رہا تھا جیسے گنتی نہیں اس کا ضبط ختم ہو رہا ہو۔
आर्यन खानजादा का मजबूत हाथ इसकी जीन्स में लगी बेल्ट के बिल्कुल बकल पर जमा था। वो जरमिश को खूंखार निगाहों से देखते अपनी बेल्ट का बकल खोल रहा था। जरमिश की खौफजदा निगाहें भी इसकी पैंट की बेल्ट पर जमी थी, जिसे वो जीन्स के हुक से निकालते हुए बेल्ट के एक सिरे को अपनी नीली उभरते हाथ में लपेट किया था। आर्यन, जरमिश के लब खौफ से कपकपाए थे। दूसरे लम्हे बेल्ट की बेदर्द जर्द के साथ इसकी दिलखराश चीख गूंजी थी। बाहर खड़ा हैदर खान बदहवास हुआ था। डीएसपी मेगाफोन पर काउंटिंग करते रुक चुका था। हर तरफ दिल चीरने वाली खामोशी का राज था। कॉटेज के अंदर जरमिश की जख्मी सिस्कारियां गूंज रही थी। वो ग्लास वॉल के साथ अपने दोनों हाथ टिकाए थर थर कांपते बुरी तरह सिस्कारियां भर रही थी। आर्यन खानजादा की तरफ इसकी पुश्त थी। आर्यन खानजादा की सब खून उतरी आंखों का मरकज इसकी पुश्त पर पड़े नीले निशानात पर था। अगले लम्हे वो पूरी कुव्वत से एक और जड़ बेरहमी से मार गया था। जरमिश की दिलखराश चीखों की गूंज बढ़ी थी। आर्यन खानजादा जरमिश की तरफ बढ़ते, इसे बालों से जकड़े ग्लास वॉल से हटाते इसे अपने सीने से लगा गया था। जरमिश की हिचकियां भरते थर थर कांपते आर्यन खानजादा की बाहों में समाये हुई थी। बाहर खड़ी फोर्स बिल्कुल खामोश थी। हैदर खान जलता सिगरेट अपनी मुट्ठी में दबाए हुए था। अभी सिर्फ 2 बेल्ट की जरबें तुम्हारी बहन को मारी हैं तो इसका ये हाल है। अगर तुम में से किसी ने अंदर कदम रखा, गोलियों से इसकी कनपटी चीर दूंगा। वो जरमिश की कनपटी पर पिस्टल रखे गुर्रा रहा था। जरमिश आर्यन खानजादा के सीने में अब जख्मी परिंदे की मानिंद कैद थी। वो तो फड़फड़ा भी ना पा रहा था। क्या किया जाए हैदर? अंदर जाएं हम? तुम्हारी बहन ऐसे बासियात नहीं होगी जब तक मेरी टीम अंदर नहीं जाएगी। डीएसपी मेगाफोन ऑफ करते हैदर खान की तरफ देखते बोला, वो जहनी मरीज है, वो मेरी बहन को मार देगा। हैदर खान टूटे लफ्जों से बमुश्किल बोला था। आर्यन ने जरमिश को बेल्ट से मारा। उसके हवास जैसे सल्प हो चुके थे। फिर क्या करें? यहाँ से वापस पलटोगे क्या? डीएसपी ने संजीदगी से पूछा। नहीं, मैं अपनी बहन को लेकर किसी सूरत वापस नहीं जाऊंगा। हैदर खान मजबूती से बोला, अपने आदमियों से बोलो पीछे किचन के रास्ते से अंदर दाखिल हो। वो इस वक्त हमारे सामने खड़ा है। 2-3 एहलकार को अंदर भेजो। हैदर खान डीएसपी के कान में सरगोशी कर रहा था। डीएसपी सर हिला गया था। आर्यन खानजादा के पुष्ट ठंडे शीशे से टिकी हुई थी। ग्लास वॉल से बाहर बर्फीली धुंध छन कर अंदर आ रही थी। इसके सीने में थर थर कांपती जरमिश सिमटी हुई वैसे पूरी शिद्दत से खुद में कैद किए हुए था। आर्यन ने एक हाथ से पर्दा थोड़ा सा सरकाया और गर्दन मोड़कर ग्लास वॉल से बाहर झांकने लगा। ठीक है आर्यन, तुम जैसे चाहोगे वैसा ही होगा। हम वापस जा रहे हैं। तुम वादा करो तुम जरमिश को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। डीएसपी ने अपने हलकारों को इशारा किया। आर्यन अपनी कनपटी पर पिस्टल घुमाते हल्का सा हंसा। वो अंडर कवर एजेंट था, वो इसे बेवकूफ बनाना आसान न था। वो सुई गिरने की आवाज भी सुन सकता था। किचन की तरफ बढ़ते कदमों की चाप वो सुन चुका था। वो जरमिश को कलाई से पकड़े घसीटता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया। जरमिश के सिटते हुए इसके साथ आगे बढ़ गई थी। आर्यन ने किचन में दाखिल होते खिड़की से बाहर फायर किया। खिड़की का कांच टूटते अंदर की तरफ बिक रहा था। जरमिश चीख रही थी। वो इसे अपने सीने में कैद कर गया था। खिड़की का कांच छन्नाके से टूटता। उसकी कई किरचियां आर्यन के पुष्ट पर में पेवस्त हुई थी। तहलकार गोलियों की गुंद से अपनी कदम पीछे की जानिब बढ़ा गए थे। आर्यन जरमिश को अपने हिसार से अलग करते स्लेब से चाकू उठाए इसकी नोक जरमिश की गर्दन पर रख गया था। जरमिश के लबों से खौफ से घुटी घुटी चीखें बरामद हुई थी। हैदर खान ने तुम्हारी बहन के गर्दन पर चाकू रखे खड़ा हुआ हूँ। अगर अब कोई होशियारी की तो ये चाकू इसकी गर्दन काट देगा। वो हलक के बल चीखा था। हैदर खान बेबसी से इसे अपने एक हाथ का मुक्का बनाए दूसरी हथेली पर मार गया था। डीएसपी ने अपने हलकारों को मेगाफोन पर पीछे हटने को कहा। हैदर खान लब नीचे अपने मोबाइल फोन से एक नंबर डायल किए कान से लगा गया। वो अब टहलते हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था। बताओ, अपने लालकों को मैं चाकू तुम्हारी गर्दन पर रखे खड़ा हूँ कि नहीं? आर्यन खानजादा की आवाज गुस्से से दहाड़ी। रखा है लाला। जरमिश सहम कर चीखी। आंखों में खौफ की नमी लरस रही थी। अगले ही पल आर्यन ने चाकू अपने अंदर अंगूठे पर फेर दिया। खून भल भल बहने लगा। जरमिश की आंखें जैसे बाहर को उबल पड़ी। वो कब आ गई। बताओ, अपने लाला को खून बह रहा है कि नहीं? वो दहाड़ा। खून बह रहा है लाला। इसकी चीख में लरसती तस्दीक थी। हैदर खान फोन बंद किए नम बेबस निगाहों से कॉटेज को देख रहा था। आर्यन जरमिश को अपने हिसार में लिए किचन के कैबिनेट के साथ टेक लगाए नीचे बैठ गया। जरमिश इसकी गोद में इसके सीने से लिपटे हुए थी। वो इसके साथ लिपटी हुई घुटी घुटी सिसकियों से रो रही थी। वो इसके बालों में नरमी से उंगलियां फेरते हुए सख्ती से खुद में कैद किए हुए था। बाहर अब मुकम्मल सन्नाटे का राज था। किचन की टूटी खिड़की से सर्द हवाएं अंदर आ रही थी। जरमिश सर्दी से बुरी तरह कांप रही थी। वो मजीद सख्ती से खुद में कैद कर गया था। चाकू वो कब से दूर उछाल चुका था। इसका हाथ नरमी से इसकी कमर पर सरसरा रहा था। रात वो बेहद जुनूनी हो चुका था। इसकी शिद्दतों के निशान जरमिश के पूरे वजूद पर थे। इसकी पुश्त इसकी शिद्दतों से नीली हुई थी। वहां वो नरमी से अंगूठा फेर रहा था। वह इसकी बाहों में अभी भी लरस रही थी। इसके अंगूठे से निकलता खून जरमिश की पुश्त को नम कर रहा था। जरमिश खौफ से मजीद इसमें समाई थी। मिसेस खान, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता। तुम्हें अब सख्ती से छू नहीं सकता। कुछ जाके तुम्हें बेल्ट से मारूं। वो जरमिश का चेहरा अपने हाथों में भरते इसकी हेजल ग्रे आंखों में देखने लगा।
وہ ابھی بھی اسے سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، بلکہ ضرب اس کے قریب وہ پوری قوت سے زمین پر مارتا رہا تھا، مگر دھمک اتنی شدید تھی کہ وہ خوف سے چیخ اٹھی تھی۔ آریان خانزادہ کا خوف اس کے لبوں سے دل خراش چیخیں نکال چکا تھا۔ وہ مارتا وہ تب بھی ایسے چیختی، اس کا خوف اسی رگ رگ میں سمایا تھا۔ وہ بنا مار کھائے ہی بن آپ مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ وہ خوف کے عالم میں سسکیاں بھرتے سے دیکھ رہی تھی، اب تمہارا لالا ادھر سے چلا جائے گا، تمہارے کہنے پر اسے جانے دے رہا ہوں، ورنہ اس کی قبر کھود دیتا ان پہاڑوں پر۔ وہ زرمش کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے خون اشان درندے کی مانند گرا رہا تھا۔ زرمش اسے ایک تک دیکھ رہی تھی، وہ اس کی آنکھیں نرمی سے چومتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا، سناٹے کو چیرتے صرف برفیلی ہواؤں کی سنسناہٹ باقی تھی۔ اب سب کچھ ساکت تھا۔ وہ جانے کب سے زرمش کو خود میں قید کیے بیٹھا تھا، جیسے وقت بھی تھم گیا ہو۔ رات کا آخری پہر کترا کترا بیت رہا تھا، شاید وہ لوگ جا چکے تھے۔ آریان نے آنکھیں موند لی، سانس کچھ پرسکون ہوئی، مگر ذہن بے چین تھا۔ آخر حیدر خان کو اس جگہ کا علم کیسے ہوا؟ اس نے تو کوئی سراغ تک نہیں چھوڑا تھا۔ پھر بھی زرمش کی قربت، اس کے جسم سے اٹھتی کستوری خوشبو آریان کو گہری نیند کی طرف کھینچ رہی تھی، مگر اس کی گرفت اب بھی اپنی آہنی تھی۔ زرمش اس کے سینے سے لگی سانس روکے کانپ رہی تھی۔ وہ بلٹرس پیس کے پہلو میں چین سے کیسے سو سکتی تھی؟ وہ تو اس کے حصار میں سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ اچانک دروازے کی تھرتھراہٹ نے سکون کو چیر ڈالا۔ آریان جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ زرمش نے بھی خوفزدہ آنکھوں سے آریان کی سبز نیند سے بھری آنکھوں میں دیکھا۔ کسی کی ڈھارتی دستک مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی۔ آریان خانزادہ زرمش کی کلائی جکڑے کھڑا ہو چکا تھا۔ آریان خانزادہ نے کچن کی ٹوٹی کھڑکی سے دیکھا، اس طرف کوئی اہلکار نہیں تھا۔ وہ زرمش کی کلائی جکڑے لیونگ ایریا کی طرف بڑھا۔ دروازہ دھڑ دھڑ کوئی بجا رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے پردہ ذرا سا کھسکائے گلاس وال سے باہر دیکھا۔ حیدر خان پولیس فورس کے ساتھ ایسے ہی کھڑا تھا۔ آریان خانزادہ نے اسے دیکھتے جبڑے بھینچے تھے۔ حیدر خان، تمہیں میں اوپر پہنچا کر رہوں گا۔ آریان خانزادہ گرج اٹھا تھا۔ آریان، دروازہ کھولو۔ شازنا خان کی چنگھاڑتی آواز پر آریان بے یقین ہوا تھا، اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ دروازے پر شازنا خان پہ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھتے دروازہ کھول گیا۔ شازنا خان اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اندر سے دروازہ بند کرتے اس کوار پر چڑھا گیا تھا۔ مام، وہ بے یقینی سے شازنا خان کو دیکھ رہا تھا۔ آنٹی، زرمش کے لب کپ کپائے تھے۔ آپ یہاں کیسے؟ آپ کو کیسے پتا؟ آریان خانزادہ کے لبوں نے ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ ادا کیا۔ میں ایک انڈر کور ایجنٹ کی ماں ہوں، ایک آفیسر کی ماں ہوں۔ تمہیں میں نے جنم دیا ہے آریان، مجھے نہیں پتا ہوگا تم کہاں ہو۔ جو آریان 22 سال پہلے کی وہ رات دل سے لگائے ہوئے ہے۔ مجھے یقین تھا وہ آریان اس کاٹیج کو بھی بھولا نہیں ہوگا۔ تم خفیہ درازوں کی تلاشی میں نے اور مجھے پتا چل گیا اس کاٹیج کو خریدنے والے تم ہو۔ سیاہ چادر میں لپٹی شازنا خان، جن کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، وہ آریان کی آنکھوں میں دیکھتے جذباتی سے آری کے لہجے میں بول رہی تھی۔ نہیں مام، آپ مجھے کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ وہ رات میرے دل میں نہیں، میرے وجود میں ناسور بن چکی ہے۔ دن بدن وہ ناسور اندر پھیل رہا ہے۔ وہ زخمی سا ہنسا تھا۔ آپ نے بتایا حیدر خان کو یہاں کا پتہ؟ وہ شازما خان کا سپاٹ چہرہ دیکھتے زخمی سا مسکرایا۔ وہ اس کا درد سمجھتی ہی نہ تھی۔ شازما خان خاموشی سے سپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں مام؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ یکدم اپنا ضبط کھوتے چیخا تھا۔ اس کی خاموشی سب کہہ گئی تھی۔ کیونکہ تم نے ایک لڑکی کو حبس بے جاں اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔ شازما خان کا لہجہ بھی آتش فشاں بن چکا تھا۔ لڑکی نہیں مام، بیوی ہے یہ میری۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو کیسے قید رکھ سکتا ہے؟ آریان کی آواز دہاڑ میں بدل گئی تھی۔ آنکھوں میں جنون اور لہجے میں وحشت تھی۔ یہ میری ملکیت ہے، میری ہے یہ۔ وہ شازما خان کے قریب ہوتے ان کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ کیا۔ ملکیت بیوی؟ شازما خان تلخی سے مسکرائی تھی۔ کسے دھوکہ دے رہے ہو آریان؟ عورت ملکیت نہیں ہوتی، وہ خود کو اس مرد کے سپرد کرتی ہے جس کی عزت کرتا ہے، اس کا ظرف اور اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ ہر شوہر مرد تو ہو سکتا ہے، مگر ہر مرد میں وہ حیثیت نہیں کہ وہ اپنی عورت کو اپنی ملکیت کہہ سکے۔ شازما خان کے چپتے لہجے پر وہ ضبط سے لال انگارا آنکھوں سے انہیں دیکھے گیا۔ مام، یہاں سے چلی جائیں پلیز۔ میں کسی صورت مسز خان کو کسی حوالے نہیں کروں گا۔ آریان خانزادہ دو ٹوک لہجے میں بنا کسی لچک کے اپنا فیصلہ سنا کیا تھا۔ زرمش شازما خان اور آریان خانزادہ سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی شازما خان کو بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا نازک بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کا فیصلہ تم نہیں زرمش کرے گی اسے تمہارے پاس رہنا ہے یا نہیں۔ اگر یہ تمہارے ساتھ رہنا چاہے گی تو آریان میں وعدہ کرتی ہوں حیدر خان یہاں سے چلا جائے گا، کبھی تمہارے اور زرمش کے بیچ میں نہیں آئے گا۔ وہ کون ہوتا ہے میرے اور مسز خان کے بیچ میں آنے والا؟
اس دو ٹکے کے حیدر خان کی اتنی اوقات نہیں، آپ اس کا ساتھ نہ دیتی وہ کبھی یہاں نہ پہنچ سکتا۔ آریان خانزادہ تلخی سے مسکرایا، جس طرح تم اس کی بہن کو لے کر آئے تھے وہ تم سے تو کیا، آریان چٹانوں سے لڑ جاتا۔ بھائی ہے وہ زرمش کا، بھولو مت۔ شازمہ خان کی بات پر آریان کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، زخمی نگاہوں میں شکووں کی رمق بھی گہری ہوئی تھی۔ وہ اس کی ماں ہو کر، فارس خان کی بیوی ہو کر حیدر خان کا ساتھ دے رہی تھی، وہ بھی حیدر خان کا جو حاکم خان کا بیٹا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو زرمش؟ تم آریان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ شازمہ خان زرمش کی طرف بڑھیں، نگاہیں زرمش کی گردن اور اس کی گہرائیوں پر پڑے نشانات پر تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی آریان زرمش سے اپنا حق لے چکا ہے۔ زرمش نے کانپتے ہوئے آریان کی طرف دیکھا۔ آریان خانزادہ اسے مسکراتی نرم نگاہوں سے دیکھتے پلک چھپک گیا تھا۔ زرمش کانپتے ہاتھوں سے شازمہ خان کے ہاتھ جکڑ گئی تھی۔ آنٹی، میں زرمش نے ہچکی لی۔ اس نے پھر سے آریان کی طرف دیکھا۔ آریان خانزادہ زرمش کی طرف دیکھتے ہوئے ملائمت سے مسکرایا۔ اس کی بیوی، اس کی مسز خان ڈرپوک تھی، وہ جانتا تھا وہ اس سے بھی ڈرتی ہے، مگر وہ اسے شوہر کی حیثیت سے قبول کر چکی تھی۔ رات اس کی باہوں میں وہ اسے اپنے شوہر مان چکی تھی، اس سے رو کر ثابت بھی کر چکی تھی۔ وہ صرف اس سے تھوڑی سی ناراض تھی یا پھر ڈرتی تھی، ان کے درمیان صرف ڈر تھا، ورنہ وہ اس کی مکمل ہو چکی تھی۔ بولو بیٹا، مت ڈرو آریان تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں وعدہ کرتی ہوں، نہ تمہیں نقصان پہنچائے گا نہ تمہارے بھائی کو۔ حیدر تمہیں یہاں سے لے کر جائے گا۔ شازمہ خان زرمش کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ میں آریان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی آنٹی، مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ زرمش کے لب کپ کپائے تھے، مگر وہ لفظ آریان پر قیامت بن کر گرے۔ کیا کہہ رہی ہو مسز خان؟ آریان ہکا بکا اس کی طرف بڑھا، مگر زرمش شازمہ کے بازو سے لپٹ گئی۔ آریان، ادھر ہی رک جاؤ۔ شازمہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ کیسے رک جاؤں ماں؟ یہ دن، یہ راتیں، یہ کاٹیج، ہر لمحہ ہماری قربت کا گواہ ہے۔ یہ میری پناہوں میں روئی نہیں، گلاب کی طرح سرخ پڑتے مسکرائی تھی۔ آریان کا لہجہ خراش زدہ تھا، ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا۔ وہ سب خوف کے اثر تھا۔ وہ شازمہ خان کی طرف دیکھتے بول رہی تھی۔ خوف؟ آریان خانزادہ کے لبوں نے جنبش کی۔ ہاں، خوف، بلڈ تھرسٹ پیس کا خوف، وحشی درندے کا خوف۔ یکدم وہ ہنسیاں چیخی تھی۔ آریان خانزادہ ایسے سب نم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سنسان ان پہاڑوں میں مجھ سے کیا امید رکھ سکتے ہو؟ کیا کرتی میں؟ اگر نفرت کا اظہار کرتی تو اونچے اونچے کہہ کے لگاتے، مجھے سزائیں دیتے مجھے۔ وہ شازمہ خان کی طرف دیکھتے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی آنکھوں کی نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ شازمہ خان بھی نم نگاہوں سے زرمش کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زرمش کی آنکھوں کی نمی نہیں بلکہ آریان خانزادہ کی نمی ان کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ اس کی سب آنکھیں رو رہی تھی، وہ بنا دیکھے بھی جان چکی تھی۔ ان کا مضبوط جسم یکدم لرزنے لگا تھا، پارس اشال اور پیٹ میں پنپتا نومولود کا وجود انہیں توڑ نہ پایا تھا، مگر آریان کا دکھ انہیں اب توڑنے لگا تھا۔ وہ صرف بظاہر مضبوطی سے کھڑی تھی، وہ بری ماں بن سکتی تھی، بری عورت نہیں بن سکتی تھی۔ یہی ان کے اندر کی عورت کہتی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کا 22 سال پہلے گزری اس خوفناک رات میں کوئی ہاتھ نہ تھا، اور تب وجود میں بھی نہ آئی تھی، پھر اسے کیوں ٹراما سزا ملی؟ شازمہ خان مٹھی دبوچے کھڑی وجود پر ضبط کر رہی تھی۔ جسم قدموں کے سہارے کھڑے رہنے سے انکار کر چکا تھا۔ ابھی بھی نفرت کرتی ہو؟ ہم ایک ہو چکے ہیں۔ آریان خانزادہ ٹوٹے لفظوں سے، شوق کی نگاہوں سے اسے دیکھتے خراش زدہ لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ شازمہ خان کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ شدت سے نفرت، ایسی نفرت جو کسی نے کسی سے نہ کی ہو، اتنی نفرت کرتی ہوں۔ زرمش شازمہ خان سے علیحدہ ہوتے دیکھتے اپنے عارض پہ بہتے آنسو صاف کرتے زہر خند لہجے میں مسکرائی تھی، مگر اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں وہ شازمہ خان کے ہاتھ سختی سے جکڑے ہوئے تھی۔ وہ بلٹرس بیس سے ڈرنا کبھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ آریان بھی جواباً مسکرایا، زخمی مسکراہٹ۔ تم شوہر نہیں ہو، تم ریپسٹ ہو۔ اس کے اگلے لفظ نے تھے کہ خنجر آریان خانزادہ کا وجود جیسے گھائل کر گئے تھے۔ مسز خان، وہ حواس کھوتے چیخا تھا، اپنے انڈر کورڈ ایجنٹ بیٹے کی درندگی کے نشان دیکھنے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں، چلے میرے ساتھ۔ وہ شازمہ خان کی کلاہی جکڑے لرزتے قدموں کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھی۔ مسز خان، آریان خانزادہ میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ اس کے پیچھے جا سکتا۔ وہ کیا دکھانا چاہتی تھی وہ سمجھ گیا تھا۔ اس کے لب بے آواز سے اسے پکارتے، اسے روکنے کی ناکام صحیح کر رہے تھے۔ دیکھیں آنٹی، وہ بستر گواہ ہے اس درندگی کا۔ زرمش کا لہجہ کپکپا رہا تھا، آنکھوں میں لرزتی نمی اور آواز میں ٹوٹی سانسوں کی لرزش تھی۔ یہی وہ نشان ہے جنہیں دنیا محبت کی مہر کہتی ہے، مگر میرے لیے یہ درندگی کی مہر ہے۔
باہر کھڑا آریان خانزادہ کا جسم جیسے پل بھر کو سن ہو گیا تھا۔ اس کے قدم جگمگا گئے، اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھیں سختی سے میچ لی۔ وہ نشان جو کسی لڑکی کی محبت اور سپردگی کی مہر کہلاتے ہیں، آج اسے اپنی ذات کی بے رحم سچائی لگ رہے تھے۔ وہ جیسا بھی تھا مسز خان کی اتنی صفاکی ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ شازمہ خان کی نظریں شرمندگی سے جھک گئیں۔ جو رات ایک عورت کے لیے یاد بنتی تھی اذیت بن گئی۔ ممتا شرمندہ تھی کیونکہ جو بیٹا اس نے پال کر مرد بنایا وہ ان کے نزدیک اپنی ہی بیوی کا محافظ نہیں مجرم نکلا۔ اسے لگتا تھا میں کنواری نہیں ہوں، اس لیے اس نے میرے وجود کو اپنی بے رحمی سے چیر دیا۔ جب میری پاک بازی کا ثبوت ملا تو وہ پرسکون ہو گیا اور وحشی درندے سے عاشق بن گیا۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی، وہ چٹکتے اعصابوں سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی اپنے کردار پر لگے وہ داغ جو ہر روز اپنے لفظوں سے دیتا تھا۔ شازمہ خان ڈگمگاتے قدموں سے کمرے سے باہر نکلتے آریان کی طرف بڑھی تھی۔ نظریں چکائے وہ خاموش کھڑا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ جو گناہ کیے جائیں ان کا حساب قرض کی صورت میں رشتوں کے زخموں سے چکایا جاتا ہے۔ یہ قرض وہ ہوتا ہے جو جسم پر نہیں روح پر واجب ہوتا ہے، جو تاوان کی صورت میں سود سمیت بھرنا پڑتا ہے۔ اتنی تعلیم اس لیے نہیں دی تھی کہ تم ایک عورت کی پاکیزگی پر ثبوت مانگو۔ تم نے مجھے ماں ہونے پر ہی نہیں عورت ہونے پر بھی شرمندہ کر دیا آریان۔ آریان نے زخمی نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ کاش سوال ماں کی بجائے مسز خان کرتی۔ مام، وہ آہستہ سے بولا اور اگلے ہی لمحے شازمہ خان کا تھپڑ سناٹے کو چیر گیا تھا۔ وہ لب کو چلتا نگاہیں جھکا گیا۔ کاش یہ تماشا بھی شازمہ خان کا نہ ہوتا، مسز خان کا ہوتا۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔